بلند ہوتے ہیں یہ لوگ جو اس طرح سوچتے ہیں. تو اللہ آپ کی عمر دراز کرے. آپ نے والد صاحب سے یہ چیز اپنے لی، وہ جو ان کا عمل تھا کہ ایک خاص جگہ پر اپنے سارے کاغذات اور پیسے رکھ دینے اور خود سے اپنے نکال کے نہیں دینے پیسے، جس کو ضرورت ہے اسے کہنا کہ وہاں سے لے لو. اب دیکھیے اعتماد بچے میں کتنا اسے ڈیولپ ہوا. حیدر فاروق صاحب اپنے دوست طارق نعیم کا ایک شعر ہے، عجیب شہر ہے باتوں سے جگمگاتا ہوا، عجیب شہر ہے باتوں سے جگمگاتا ہوا، یہاں کسی کا کسی سے مکالمہ نہیں ہے. کیا کہنے. اچھا اب ہم صورتحال یہ دیکھیں تو واقعی باتوں سے جگمگا، بڑی باتیں ہو رہی ہیں ہر طرف، اور لیکن جسے ہم ڈائیلاگ کہیں، جس کی کمی ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں کے آپس میں تعلقات نہیں بن پاتے، سب سے زیادہ کمی اسی چیز کی ہے. میں ایک خاص وجہ سے اس جانب آ رہا ہوں کہ ایک کوٹیشن ہے کسی کی کہ جو کمیونیکیشن کا گیپ ہے سب سے بڑا، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگ جو سنتے ہیں وہ اس لیے نہیں سنتے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس لیے سنتے ہیں کہ اس کا فوری جواب دیں اور اس کو لوٹا دیں، پہلے سے تیار کر کے بیٹھے. پہلے سے جواب کو. آپ کو لسنرز سے بہت واسطہ رہا ہے، ریڈیو آپ کا اب بھی رہتا ہے. فیلڈ ہے اور اب بھی آپ کا غالباً واسطہ ہے. تو لسنرز کے حوالے سے جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، آپ جتنے واقف ہیں اور ہوں گے آئی سپوز، تو کم لوگ واقف ہوں گے، کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑی گویا لسنرز کی دنیا ہے اور جس میں بھانت کے لوگ ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، مختلف بولیاں بولنے والے لوگ بھی ہیں. تو ان سے آپ کا واسطہ رہا ہوگا. یہ آپ کا 28 سال کا پورا عرصہ یہ اس پر ہے. تو اس میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ لسننگ اور لسنرز، تو کچھ رہنمائی اس حوالے سے، آپ کے تجربات کیا ہیں؟ اصل میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مفہوم ہے، بلکہ مفہوم یا ترجمہ ایسے ہی ہے کہ یقیناً جو سنتے ہیں وہ مانتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہمیں درس یہ دیا گیا ہے کہ ہم سنیں پہلے. تو وہ ابھی آپ نے معاشرے کی بات کی ابتدا میں، ہمارے ہاں سننے کا رجحان نہیں ہے، سنانے کا بہت زیادہ ہے. اچھا سنتا کون ہے؟ جو سننے کا اہل ہوتا ہے، جس کے اندر اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے اور جس کی روح نے اتنی سیر کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہاں یہ کہاں سے بول رہا ہے بندہ، کیا کہہ رہا ہے. اور یہ معاشرے کی اہم ضرورت ہے. دوسرے معاشروں میں آپ کسی سے بات کریں وہ کہتے ہیں آئی ایم گڈ لسنر، وہ کہتے ہیں. بالکل کہتے ہیں، بالکل. تو یہ بہت بڑی خوبی ہے جس کی اس معاشرے کو ضرورت ہے کہ ہم اچھے لسنر بن جائیں، سننے والے اچھے بن جائیں. اب رہی بات لسنرز کی، تو بہت سارے لسنرز ظاہر انسان ہیں، بہت اچھے ہیں اور ہماری تربیت کا حصہ ہے براڈ کاسٹنگ میں کہ دل آزاری نہ ہو. میں اب یقین کریں یہ بھی ہوا کہ لائیو تھریٹس بھی آئیں، شو کر رہے ہیں ریڈیو پہ، اور ساتھ ہی میسج آ گیا ہے، لائیو تھریٹس آ گئی. لوگوں کے نفسیاتی مسائل ہیں، لوگوں کی اپنی ترجیحات ہیں، لائکنگ ڈس لائکنگ ہے، اور اچھے لوگ، بہت بہت کمال اعلیٰ قسم کے لوگ موجود ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرنے والے. ہم نے اگر 4 گھنٹے کا شو بہت عرصہ کیا، پھر 2 گھنٹے، تو وہ لوگ بہت اچھے، ایسے خوبصورت لوگ ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کے پوری گفتگو پہ بھاری، اور ایسے لوگ کہ اپنی عمر سے سن سے بے نیاز ہو کے بڑے آرام سے آ کے کہہ دیتے ہیں ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں. کیا بات، کیا بات، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں. واہ واہ. اور یہ جو ہے، اچھا یہ معاشرہ ہے ہمارا جی جو سنانا چاہتا ہے. اب ظاہر ہے ہم نے اس کو ریڈیو بنیادی طور پہ دنیا کا تیز ترین ذریعہ ہے. جی صحیح. تیز ترین ذریعہ ہے ریڈیو جو ہے. آپ ٹیلی ویژن کسی اور حال میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن ریڈیو ہر حال میں آپ سن سکتے ہیں، ہر پوزیشن میں. پانی لگا رہے ہیں، کھیتوں کو لگا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، چھت پہ ہیں، زمین پہ ہیں، کہاں ہیں آپ چل سکتے ہیں. کانوں کے تھرو جا رہی ہے وہ بات. جا رہی ہے. پھر یہ ہے کہ یعنی اس میں بڑے بڑے تکلیف دہ مرحلے بھی آئے، لوگوں کے دکھ بھی بڑے دیکھنے کو ملے. رنجیت ایک شخص نے خط لکھا ایک دفعہ، اس نے کہا جی مجھے یہ گانا سنا دیں، کل مجھے صبح پھانسی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے نا جی. یہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں. اچھا اس طرح کے بھی آپ کو واقعہ سے اچھا واسطہ اب آپ پڑتا جیسا رہا ہوگا نا. یا ہمارے جیسا کوئی چھوٹا سا حساس آدمی, ہائے ہائے. وہ شاعر بھی ہے, وہ یہ کام بھی کر رہا ہے, اور وہ بیٹھا ہوا بھی, کیا حالت ہوگی. تو اس کو خط کو میں نے 10 دفعہ پڑھا تاکہ میں جب لائیو پڑھوں تو میری کیفیت کو بہتر رہے, لیکن نہیں رہ سکی, میں بتا رہا. تو بات یہ ہے کہ یعنی اب یہ لوگ بھی ہیں کہ اس طرح کے معاشرے میں لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جن کو 20 سال ہو گئے بستر سے نیچے پاؤں نہیں رکھ سکے بیماری کی وجہ سے, آپ ان سے بات کر رہے ہیں. اور وہ لوگ بھی ہیں جو دعائیں دے رہے ہیں آپ کو, بے تحاشا دعائیں لوگوں کے دلوں سے نکلتی ہیں, اور لوگوں کا رویے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. کچھ ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے لیے آپ پیدا نہیں ہوئے ہوتے. آپ ریڈیو کی بنیادی تربیت یہ ہے کہ آپ مائک پہ کبھی یہ نہیں بتاتے میرا مذہبی رجحان کیا ہے, میری دلچسپی کیا ہے, اور رجحان سے مراد ہمارے ہاں جو فرقہ بندیاں چلتی. تو دوسرا یہ کہ میری سیاسی فلاں جو میزبان ہے اس کے پروگرام میں کال نہیں کرنی, آج سے بند, اچھا وغیرہ وغیرہ. اچھا یہ ایک علیحدہ دنیا اس ہے, طرح کے ایکسپیرینس کیا, یہ علیحدہ دنیا ایک موجود ہے. اچھا. اور پھر بہت اچھے لوگ ہیں, لوگوں کے مسائل ہیں, اور پھر لوگوں کا نام لیے بغیر لوگوں کے مسائل بتانا آن ایئر ان کے. تو یہ بڑی دلچسپ واقعات. ایک صاحب نے ایک دفعہ کال کی, آٹومیٹک ان کا فون تھا, 20 سال پرانی بات, 15-20. اب وہ میں جب آن کیا تو اب آگے سے آواز خراٹوں کی آ رہی, میں کہتا ہوں جی, وہ کہتا یہ دنیا انجوائے کر رہی ہے. ملک کی بہت ہی اہم فلم سٹار جو ہیں, وہ نام نہیں, انہوں نے بھی نہیں اس وقت, تو ان کی کال آئی مری سے, کہنے لگی کہ میں شوٹنگ پہ پروگرام سن رہے ہیں, تو نام نہیں بتاؤں گی, پھر آپ کو پتہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, ویل ڈن ریڈیو, ویل ڈن وغیرہ وغیرہ. لوگ بڑے بڑے پیارے ہیں, لوگ بڑے بڑے اچھے ہیں. ضرورت ہے معاشرے کو. اور ایک زمانہ تھا, اب تو شاید کچھ ریڈیو کی اہمیت کم ہو گئی ہو جدید ایجادات کی وجہ سے. ایک زمانے میں ریڈیو سے بڑے منسلک رہتے تھے لوگ, اور ریڈیو اتنا وائٹل پارٹ ادا کرتا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں 10ویں جماعت میں ہوں گا یا 9th میں, تو ریڈیو ساتھ والے گھر میں تھا, اور وہ آل انڈیا ریڈیو سے وہ جو پروگرام آتا تھا گانوں کا, تعمیل ارشاد, تو اس میں نہیں بلکہ اسے تو ہم گانے سنا کرتے تھے. اقوال زرعی کا بھی آتا تھا. پاکستان کا ریڈیو جو ہے وہ رات کو 8 بجے 9 بجے ہر 15 منٹ کے بعد یہ اناؤنسمنٹ آتی تھی بڑی نرم آواز میں. مجھے جو یاد ہے وہ تو خاتون کی آواز کہ اپنی ریڈیو آہستہ بجائیے, ممکن ہے آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہو یا کوئی طالب علم پڑھائی میں مشغول. بالکل ایسا یہ ہم کہتے رہے ہیں, اتنا, ہاں آپ بھی کہتے ہم بھی کہتے رہے ہیں. یہ اتنا بڑا ہاتھ ہے تربیت میں ریڈیو کے, میں سمجھتا ہوں بہت شروع سے یہ سلسلے. ہمارے اساتذہ نے ہمیں ریڈیو پہ بتایا کہ بات ایسے کرو نصیحت نہ لگے. یہ دیکھیے ریڈیو پہ کہ آپ گفتگو ریڈیو پہ آپ پیغام دینا چاہتے ہیں, پیپل ان اے بیٹر وے, دے کین بائی گڈ ٹریکس, دے کین لسن, گانا جہاں سے مرضی لے آئیں, تو وہ ان کو کیا ضرورت ہے آپ کو سننے کی, کوئی میسج دیں, کوئی پازیٹیو بات معاشرے کو دیں, لیکن اس طرح دیں نصیحت نہ لگے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ سننے والا آپ کے باپ سے بھی بڑا ہو سکتا ہے. واہ 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 واہ, وہ آپ کے باپ سے بھی بڑا ہو سکتا ہے. کیا اچھی بات ہے. تو آپ نے یہ ایٹیکیٹس ہیں. اب یہ ریڈیو پاکستان جو ہے یہ آپ کو کہیں لکھا ہوا نہیں دکھاتا کہ یہ ایسے نہیں, اس کی تربیت بتاتی ہے کہ تم ادب کیسے کرنا ہے لوگوں کا, ہم نے لکھنا کیسے ہے, ہم نے بولنا کیسے ہے, کہاں کیا کہنا ہے. یہاں تک ریڈیو پاکستان میں بہت عرصہ رہا ہے حفظ مراتب کا خیال رکھا جاتا تھا کہ پہلے جونیئر گلوکار کے گانے لگائے جاتے تھے, پھر اس کے بعد یہ ریڈیو کے لوگ, یعنی گانے سنانے میں بھی یہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ بے ادبی نہ ہو جائے فنکار کی, اس کے ادب آداب میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ ہے ریڈیو جو آپ کو سکھاتا ہے. سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی, کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر گام کیا. میر کا شعر ہے. اب مجھے آپ کی بے ادبی اور ادب کے حوالے سے یہ یاد آیا کہ دیکھیے کہ جونیئر جو ہیں
گلوکار ان کو آپ پہلے سناتے تھے اور سینئرز کی باری اب یہ عام بندے کو اس بات کا نہیں پتا نہیں پتا. مجھے بھی آج پتا چل رہا ہے تو- کہ اتنی احتیاط جو ہے وہ اس میں روا رکھی جاتی تھی. میں ابھی جس اسٹوڈیو میں جاتا ہوں جی ریگولر پروگرام، تو میں جب یہاں سے ہوں میں تو میں یقین کرے جوتے اندر نہیں لے کے جاتا. میرے ایک چینل ہے جہاں میں 10-12 سال سے ابھی ہوں، 10-12 سال ہو گئے میں نے جوتا اندر نہیں لے کے گیا، میں نے باہر رکھا ہے. اس لیے کہ اللہ اس کے ذریعے ہمیں عزت دے رہے ہیں. لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس نے کوئی کام چھوڑا ہوا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو اگر آپ کی بات میں اثر ہے کچھ تو آپ اس کو مزید بحال رکھیں، تو گردن میں سریا نہیں آنا چاہیے. جی بالکل. بنیادی بات یہ ہے، کتنی اچھی بات، کتنی اچھی بنیادی بات یہ. کہ آپ کو ایک چیز جس سے عزت مل رہی ہے تو آپ کو خود اس کی عزت کرنی چاہیے، عزت برقرار رکھنی. میں سمجھتا ہوں عزت پیسے کی طرح ہے، اسے سوچ سمجھ کے خرچ کریں. بالکل بالکل. میں سادہ مثال دیتا ہوں، آپ کو دی جا رہی ہے اسے سنبھال کے رکھیں. صحیح کہا آپ نے، صحیح کہا آپ نے. اچھا آپ ایک تو شاعر بہت اچھے ہیں، پہلے ہم میرا خیال ہے کہ آپ سے کوئی اردو غزل سن لیتے ہیں. میں پیش کرتا ہوں، 2-3 اشعار ہیں کہ نکل پڑے ہیں اب اپنے ہی مارنے کے لیے. نکل پڑے ہیں اب اپنے ہی مارنے کے لیے. نکل پڑے ہیں اب اپنے ہی مارنے کے لیے، قریب گھاٹی نہیں دن گزارنے کے لیے. کیا کہنے، کیا کہنے. قریب گھاٹی نہیں دن گزارنے کے لیے، قریب گھاٹی نہیں دن گزارنے کے لیے. ہر ایک شخص ہے دوجے سے زخم کھائے ہوئے. کیا بات. ہر ایک شخص ہے دوجے سے زخم کھائے ہوئے. کوئی نہیں ہے کسی کو پکارنے کے لیے. کوئی نہیں ہے کسی کو پکارنے کے لیے. میں ایک ہجر میں پہلے بھی مر چکا ہوں بہت. کیا بات. میں ایک ہجر میں پہلے بھی مر چکا ہوں بہت. میں اپنے پاس نہیں تجھ پہ وارنے کے لیے. میں ایک ہجر میں پہلے بھی مر چکا ہوں بہت. میں اپنے پاس نہیں، میں اپنے پاس نہیں تجھ پہ وارنے کے لیے. کیا بات، کیا بات. نکل پڑے ہیں اب اپنے ہی مارنے کے لیے، قریب گھاٹی نہیں دن گزارنے کے لیے. کوئی اور غزل یاد آ رہی ہے؟ ایک غزل اور ہے کہ بچھڑ گیا ہوں میں خود سے جسے بچاتے ہوئے. بچھڑ گیا ہوں میں خود سے جسے بچاتے ہوئے. وہ سارے خواب میرے لے گیا ہے جاتے ہوئے. بچھڑ گیا ہوں میں خود سے جسے بچاتے ہوئے. وہ سارے خواب میرے لے گیا ہے جاتے ہوئے. اور عجیب خاک سی اڑتی ہے 400 میرے. عجیب خاک سی اڑتی ہے 400 میرے. میں راہ بھول گیا راستے دکھاتے ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر عطا کیجیے. عجیب خاک سی اڑتی ہے 400 میرے. واہ واہ واہ. میں راہ بھول گیا. میں راہ بھول گیا راستے دکھاتے ہوئے. واہ واہ واہ. درون جان عجب توڑ پھوڑ جاری ہے. درون جان عجب توڑ پھوڑ جاری. میں تیرے شہر میں آیا تھا گنگناتے ہوئے. کیا بات ہے، کیا بات. واہ واہ واہ. درون جان عجب توڑ پھوڑ جاری ہے. واہ واہ واہ. میں تیرے شہر میں میں تیرے شہر میں آیا تھا گنگناتے ہوئے. یہ میری روح اچانک ہوا میں اڑنے لگی. یہ میری روح اچانک ہوا میں اڑنے لگی. یہ تیرا چاند چڑھا مجھ میں مسکراتے ہوئے. واہ 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 واہ. یہ تیرا چاند چڑھا مجھ میں مسکراتے ہوئے. کیا کہتے. تو کیا میں اور کوئی کائنات خلق کروں. بہت خوب، بہت خوب. تو کیا میں اور کوئی کائنات خلق کروں کہ یہ تو ختم ہوئی تیری سمت آتے ہوئے. بیوٹیفل، بیوٹیفل. تو کیا میں اور کوئی کائنات خلق کروں کہ یہ تو ختم ہوئی. کہ یہ تو ختم ہوئی تیری سمت آتے ہوئے. واہ واہ. میں شش جہات کہیں اور چھوڑ آیا ہوں. بہت خوب. میں شش جہات کہیں اور چھوڑ آیا ہوں. میرے پروں میں الجھتے تھے پھڑ پھڑاتے ہوئے. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. میں شش جہات کہیں اور چھوڑ آیا ہوں. میرے پروں میں الجھتے تھے پھڑ پھڑاتے. میرے پروں میں الجھتے تھے پھڑ پھڑاتے ہوئے. میں شش جہات کہیں اور چھوڑ آیا ہوں. واہ واہ واہ. میرے پروں میں الجھتے تھے پھڑ پھڑاتے ہوئے. اور محبتوں نے کیا ہے گداز ایسا مجھے. محبتوں نے کیا ہے گداز ایسا مجھے
کہ اشک آنکھ میں آتے ہیں مسکراتے ہوئے، پھر عطا کیجیے۔ محبتوں نے کیا ہے گداز ایسا مجھے واہ 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 کہ اشک آنکھ میں آتے ہیں مسکراتے ہوئے، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ کہاں ہے چاک میرا اور کہاں ہے مٹی میری، ہاں ہاں، واہ، کہاں ہے چاک میرا اور کہاں ہے مٹی میری، کہاں گیا ہے وہ حیدر مجھے بناتے ہوئے، کیا بات، کیا بات، کہاں ہے چاک میرا اور کہاں ہے مٹی میری، کہاں گیا ہے کہاں گیا ہے وہ حیدر مجھے بناتے ہوئے، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت غزل ہے۔ زمین بھی کھینچ لی میں نے۔ ہاں، اس کا ایک اور تھا مطلب کہ اگرچہ عمر لگی بالوں پر بناتے ہوئے، آہا، زمین بھی کھینچ لی میں نے کفس سے جاتے ہوئے، کیا بات، کیا بات، اگرچہ عمر لگی بالوں پر بناتے ہوئے، زمین بھی، زمین بھی کھینچ لی میں نے کفس سے جاتے ہوئے، واہ واہ واہ، بچھڑ گیا ہوں میں خود سے جسے بچاتے ہوئے، کیا کہیں گے، کیا کہیں گے۔ وہ سارے خواب میرے لے گیا ہے جاتے ہوئے۔ اچھا، آپ کے کئی پہلو ہیں، تھیٹر آرٹسٹ مثلاً آپ ہیں، تو ایک ڈرامہ جو ریڈیو پر ہوتا ہے، ایک ڈرامہ جو اب ٹیلی ویژن پر ہوتا ہے، اور ایک جو تھیٹر پر ہوا کرتا تھا، ان میں کیا خاص ڈفرینس محسوس کرتے ہیں آپ؟ آرٹ سارا ہی مشکل کام ہے، خواہ وہ ریڈیو کا ہے یا تھیٹر کا ہے، لیکن تھیٹر بہت مشکل کام ہے۔ ریڈیو پہ بھی، ریڈیو کا اپنا ایک شعبہ ہے، اس کی ایک اپنا سلسلہ ہے، آپ نے منظر دکھانا ہے آواز سے، جی ہاں، بالکل بالکل، اور اگر آپ ینگ بھی ہیں، بوڑھے بنے ہوئے، تو بوڑھا ہی نظر آئے گا صحیح، سننے والے کو۔ صحیح، تو ریڈیو بنیادی طور پہ بہت بڑی تربیت گاہ ہے، بہت بڑی تربیت گاہ ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو زبان کی صحت بھی سجھاتا ہے، بتاتا ہے کیا ہے، لفظوں کے نشست و برخاست بتاتا ہے، بالکل صحیح، آواز کا زیر و بم وہ سارا بتاتا ہے، کہاں چھوڑنا، کہاں پکڑنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے۔ تو یہ ریڈیو کا، چونکہ ریڈیو، اس لیے میں ادھر لے آیا ہوں تھیٹر اور ریڈیو کا ذکر آپ نے کیا۔ اصل میں اگر ایک اناؤنسر ہے، ہم نے جب آغاز کیا تو ہم نے اپنی ڈیوٹی کی، اناؤنسمنٹ کی۔ ٹھیک، اب ہم جا رہے ہیں، آواز آتی تھی اس وقت، نوجوان بات سنے بھی، ادھر آئیں، کدھر جا رہے ہیں سر، ڈیوٹی نہیں، ڈیوٹی ختم نہیں، ادھر آئیں یار، یہ چھوٹا سا ایک ڈرامہ ہے، اس میں تھوڑا سا کام کر دو، آجو شاباش، یہ یاد کر لو، بیٹھو صاحب، ریہرسل کر لو، سب آرٹسٹ آ رہے ہیں، ٹھیک، اب آپ ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ ہیں اناؤنسر۔ اچھا اچھا، اچھا، پھر آپ کبھی نکلے، بات سننا یار، وہ آج شاہدہ نہیں آئی ہیں یار، مقامی خبریں پڑھنی ہیں، واہ، شاباش، آنا ذرا یار، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اچھا اب وہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اچھا، بہت خوب، اب ایک ٹون نیوز کی ہے، ایک ڈرامے کی ہے، ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، بالکل بالکل، تینوں مختلف ہیں۔ واہ واہ واہ، اس طرح تربیت، یہ تربیت ہے۔ پھر اس میں زبان جو ہے وہ سب سے اہم ہے کہ اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، تو پھر ڈکشنری جو ہے، لغت جو ہے، اس کا اہتمام پھر سکھانا۔ ہمیں بنیادی طور پہ یہ بھی کہا گیا، اساتذہ نے کہا کہ پڑوسی ملک کے پروگرامز بھی سنا کرو، خوب خوب، یعنی بڑا پن، چونکہ زبان تو اردو ہے، وہ تو ہماری اپنی قومی زبان، تو وہ اگر کہیں اور بولی جا رہی ہے تو وہ بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے، تو وہ ہمیں یہ بھی تربیت کے لیے بتایا جاتا تھا۔ اچھا، تو تھیٹر جو ہے بنیادی طور پہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے 500 بندے کا ایک ہال ہے، آخری بندے تک آپ کی آواز جانی ہے، ہاں، تو یہ بہت تکلیف دہ اور مشکل کام ہے۔ تھیٹر کے لوگ بڑے اہم لوگ ہیں، صحیح، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی آرٹ اب بھی وہ اسی معیار کا کام سمجھا جاتا ہے اور ہے جو کچھ سال پہلے تھا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ ہاں، اسلام آباد میں پی این سی میں ایسا ہے، فیصل آباد میں بھی، لاہور میں یہ کام اگرچہ اچھی نوعیت کا بھی ہو رہا ہے، اچھا، لیکن کم ہو گیا، کم ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یعنی اب یہ دیکھیں نا، تھوڑا سا فلیش بیک پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا، فلم جو تھی 70s 80s میں، تو وہ لکھا ہوتا تھا کھڑکی توڑ ہفتہ، جی، لوگ دیکھنا پسند کرتے تھے، فیملیز کے ساتھ لوگ جاتے تھے۔ پھر اس میں ایک ایسا گروہ آ گیا، ایسے لوگ آ گئے کمرشل بنیادوں پہ، جنہوں نے اپنے ناموں پہ جن کی فلمیں بننے لگ گئیں، اور پھر ایک رجحان ایسا آ گیا، تو نتیجتاً یہ ہوا کہ فلم اس وہ نہیں رہی منظر پہ، وہ بات نہیں رہی، اور موجودہ اداکاروں نے، پروڈیوسرز نے بہت کوشش کی اس کے سروائیول کے لیے، ہو بھی گیا ہوگا تھوڑا بہت، لیکن وہ بات نہیں رہی، وہ لوٹ کے نہیں آئی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ لٹریچر لکھنے والے لوگ جو تھے، گیت لکھنے والے لوگ، جوش ملی آبادی، یہ لوگ دیکھیں، قتیل شفائی، آپ یہ دیکھیں، ریاض الرحمان ساگر، حزین لدھیانوی، یہ لوگ اس سطح کے، وارث لدھیانوی، حزین قادری، اس سطح، تنویر نقوی،
اس طرح کے لوگ جو تھے، آپ پرانے گیت سن لیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ ایک ادبی شاہکار رہے ہیں، ایسے ادبی شاہکار ہے وہ تھا۔ اب وہ کرتے کرتے پھر وہ لوگ تھیٹر میں آ گئے، تھیٹر اچھا شروع ہوتے ہوتے اس سطح پہ آ گیا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سن سکتے، نہیں دیکھ سکتے، وہ تھیٹر آ گیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ ٹوٹلی ڈکلائن ہو گیا، فلم کا بھی ہو گیا، فلم تو خیر بہتر ہوگی، تھیٹر کا ہو گیا، تھیٹر سمٹ کے اب ٹی وی پہ آ گیا۔ اب ٹی وی میں وہ ساری سلسلے ادھر بھی راہ پا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہو، یہ ہوا ہے نقصان، مطلب ایک اوور آل جو ڈکے ہے اس نے ہر چیز کو متاثر کیا۔ اب اس میں کتنے چولہے جو ہے وہ بجھ گئے، یہ دیکھیں آپ ذرا۔ ہاں بالکل، اس رجحان سے کتنا نقصان ہوا، کتنے فنکار جو ہیں وہ یعنی ادھورے ہو گئے، رہ گئے بیچارے، ان کے معاملات زندگی کے سارے۔ اچھا، اس میں مجھے یاد آیا کہ جو فنکار ہے، مجھے کہیں سے معلوم ہوا کہ ریڈیو میں جو فنکار کام کرتے ہیں تو شاید ٹی وی میں بھی ایسا ہی ہو کہ ایک تو ان کو مستقل ملازمت شاید گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دی جاتی، ان کو مستقل ملازم تصور نہیں کیا جاتا۔ جیسے اگر اناؤنسر ہے تو وہ تو مستقل ملازم ہے، اور کوئی رائٹر ہے تو شاید وہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن جو فنکار ہے، پرفارمنگ جس کا یوں سمجھیے کہ فیلڈ ہے، تو میں نے سنا کہ ان کو ایک الگ سے ان کا ایک کیڈر ہے جس میں ان کو رکھا جاتا ہے، تو کیا ایسا ہے؟ ہاں، پہلے ایسا تھا، بھٹو صاحب کے دور میں سٹاف آرٹسٹ جو تھے ان کو انڈکٹ کیا گیا۔ ہاں، ریڈیو پاکستان پہ، ظاہر ٹیلی ویژن پہ بھی مستقل ملازم کے طور پہ، مستقل ملازم کے طور پہ بولنے والے لوگ جو تھے، پرفارم کرنے والے لوگ جو تھے، ان کو مستقل بنیادوں پہ پینشنیبل جابز تھیں ان کی، ان کو رکھا گیا، لیکن وہ اس کھیپ کے بعد شاید دوبارہ ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر وہ اعزازی آرٹسٹ سارے رکھے گئے، اور جنہیں ہم کیجول آرٹسٹ بھی کہتے ہیں، وہ سارے ہم جتنے بولنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کیجول آرٹسٹ ہوتے ہیں، وہ سارے کیجول آرٹسٹ ہوتے ہیں، تو ان کو اعزازی طور پہ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا رہا۔ پی این سی اے میں بھی ایسا تھا، پرماننٹ آرٹسٹ تھے، ہو سکتا ہے اب بھی ہوں، میرا خیال ہوں گے بھی اب، چونکہ وہ ایک علیحدہ شعبہ ہے۔ اوورآل یہ کہ فنکار ہیں تنگ بہت، بندہ مزدور کے اوقات، فنکار کی دنیا جو بڑی تنگ ہے اس معاشرے میں۔ اچھا، پی این سی اے سے، لیکن یہ معافی چاہتا ہوں، یہ بات میں مایوسی کی نہیں کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اچھا رجحان معاشرہ وہ اس کو ملے، اور مزید حالات لوگوں کے بہتر۔ پی این سی اے کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہاں ایک ڈرامہ ہوا تھا منٹو پر، اسٹیج کیا گیا تھا، بالکل، تو اس میں قوی خان جی بالکل، جی وہ تھے، تو اس میں آپ نے بھی پرفارم کیا تھا۔ ہاں جی، تھوڑا سا بتائیں گے۔ موقع ملا، سرمد صاحب صاحب جو ہیں انہوں نے کرم فرمائی کی، کہا کہ ہاں بھئی آپ بھی تھوڑا یہ کام اس میں کرو گے، اور وہ پھر کبھی صاحب جو تھے اس میں منٹو بنے تھے۔ اچھا، اور میں تھا، ایک ہم ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے جا کے پھر اسٹیج پہ جانا ہوتا ہے شور منٹو صاحب کے خلاف، اور وہ ڈائریکشن بڑی اچھی تھی سرمد صاحب کی، بڑا اہم حوالہ ہے ڈرامے کے حوالے سے، بلکہ ہم نے سیکھا بھی، تو وہ پھر وہاں کیا کام جتنا بھی، بہرحال اچھا رہا ان کی رہنمائی میں، بہت اچھا، میرے لیے عزت کی بات تھی کبھی صاحب کے ساتھ وہاں، میرے لیے۔ اچھا، یہ آپ کے بڑے یعنی مختلف اور ویرینٹ قسم کے آپ کے پہلو ہیں شخصیت کے، دلچسپیوں کے۔ ایک جو بڑا خاص پہلو ہے، اور شاید میں نے اس سے پہلے ایسا نہیں سنا کہ کسی اور فنکار نے یا آرٹسٹ نے یہ کام سر انجام دیا ہوگا، لیکن میرے علم میں نہیں آیا، وہ یہ کہ جو یعنی بصارت سے محروم لوگ ہوتے ہیں تو وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے آپ نے بہت سی کتابیں پڑھیں اور ریکارڈ کرائیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کتابیں آپ نے یعنی یوں کہیے کہ ریکارڈ کروائی ہیں، آپ کی آواز میں جو ریکارڈ ہوئی ہیں، اس میں ہمارے پاس نام ہیں اسماعیل ساگر، طارق اسماعیل ساگر صاحب، طارق اسماعیل ساگر، شکیب جلالی، ممتاز مفتی، اشفاق احمد، احمد ندیم قاسمی، امجد اسلام امجد، مستنصر حسین تارڑ، غالب اور منشا یاد مثلاً، یہ چند نام ہیں کہ ان کی تخلیقات کو آپ نے پڑھ کے ریکارڈ کرایا، تو اب یہ اٹسیلف ایک الگ سا فیلڈ ہے۔ ہاں جی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پڑھنا، جی بالکل، اور پڑھ کے پھر اس انداز میں پڑھنا کہ جو سننے والا ہے جو بصارت سے محروم ہے
تو پوری توجہ سے وہ یعنی اس کی جانب لپکے، اس میں کشش اتنی ہونی چاہیے آواز میں. تو یہ جو آواز کی خوبصورتی آپ کو حاصل ہوئی، یا اسے ہم کہیں کہ یہ جو گمبھیرتا جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ جو حاصل ہوئی، اس کے لیے کوئی خاص پریکٹس کی آپ نے؟ اصل میں ریڈیو، پھر میں کہوں گا ریڈیو آپ کو پرفارم کرنا سکھاتا ہے، کریکٹرز جو ہے. اور میرے علاوہ بھی پہلے تو میں ان کا ذکر کروں گا جن لوگوں نے یہ کیا. عائشہ اسلم ہیں، عمار مسعود جو ہیں وہ بہت اچھے ریڈر ہیں، اور انہوں نے بہت سی بکس ان کی آواز میں ریکارڈ ہیں. اور بابر جان ایک بہت اہم ریکارڈسٹ تھے، اور عارف پزمی ابھی ہیں، وہ بھی ٹاکنگ بکس کے بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں ریکارڈنگ کرنے کے. اور اس سارے منصوبے کے پروجیکٹ جو ہیڈ کرتی تھی مرحومہ سائمہ عمار. سائمہ عمار. ہاں، تو یہ عمار مسعود جو ہیں ان کی مسز تھیں. اچھا، یہ اپنے انور مسعود صاحب کے جو بیٹے جو ہیں ان کی بہو تھیں. ہاں جی. تو بڑی اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کری، بہت وہ خود نیک خاتون، بہت مطلب یہ کہ بصارت سے محروم تھی. بصارت سے محروم تھیں، اور بہت ڈیسنٹ تھیں، بہت وزادار، اور بہت بندہ پروری، لوگوں کا بڑا خیال رکھنا. وہ سارے اس پروجیکٹ کو دیکھ رہی تھیں، اور ایک پوری ٹیم ہے وہاں پہ. تو برسا برس سے یہ کام انجام دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. ان میں عمار مسعود جو ہیں انہوں نے بھی بہت پرفارم کیا، بڑے اچھے لوگوں نے میڈیا. لیکن میرے حصے میں بھی یہ آ گیا. نہیں، یہ خاصا کام ہے. اتنے کئی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے ایک تو رائٹرز ہیں یہ. ہاں جی، اس سے زیادہ بہت کام میرے حصے میں بھی بہت کام آیا. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ کام آیا، شکر الحمدللہ. اور یہ اب یہ دیکھیں علی پور کا علی ریکارڈ کیا ہے، اتنا زخیم وہ ہے. اور آپ نے یہ صرف ریکارڈ نہیں کروانا، کریکٹرز کی آوازیں ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اور وہ ایک آدمی نے پورے زیر و بم کے ساتھ 10 کریکٹرز ہیں نا، اگر 10 کریکٹرز ہیں، کوشش کرنی ہے تھوڑی سی وہ انفرادیت آ جائے آواز میں کریکٹر کی. بڑا مشکل ہے انڈیڈ. تو یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اور یہ ریڈیو کی وجہ سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اور اگر یہ خود پسندی کے زمرے میں نہ بات آئے تو میں عرض کروں تو سائمہ عمار جو تھی مرحومہ، اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے. تو ایک دن مجھے کہتے ہیں حیدر بھائی آج نا آپ کے لیے کمپلیمنٹ آیا. میں نے کہا جی بتائیے. تو وہ یہ آیا کہ ایک خط آیا ہے ہمیں کسی یعنی نابینا شخص کا، تو آپ نے فلاں کتاب ریکارڈ کروائی تھی. میں نے کہا تو انہوں نے لکھوایا اس میں کہ ہم نے ایسے لگا کہ ہم نے یہ کتاب سنی نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھی ہے. واہ 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 واہ، واٹ اے ٹریبیوٹ. کیا بات. تو میرے لیے بہت بڑی بات. طارق اسماعیل ساگر کا وہ ایک ناول ہے، میں ایک جاسوس تھا، تو اس کا کریکٹر. تو وہ پھر یہ یعنی بڑے پیار سے انہوں نے یعنی کہا، میرے لیے بھی عزت افزائی تھی. تو ہمارے یہ پیسے سمجھتا ہوں جس کو محاورتاً کہتے ہیں، پیسے پورے ہو گئے. تو محنت جو ہے وہ بس ایک آپ کا ایک ورڈ آف اپریسیشن جو ہے وہ سب سے بڑا صلہ ہوتا ہے بس یہ. اور یہ دیکھیں نا کہ ہوا کا رزق ہمارے سانس ہوتے ہی رہتے ہیں، با مقصد ہو جائیں تو کیا کہنے. سچ کہا آپ نے، سچ کہا. یہ تو مجھے بھی بڑی دلچسپی ہو گئی. میں ایک آدھ یہ کتاب حاصل کر کے جو آپ کی یعنی اس میں آپ نے اس کو ریڈ کیا، میں سنوں گا اس کو. بالکل نہیں، میں پیش کروں گا آپ کو. شکیب پورا ریکارڈ کیا ہے، شکیب جلالی. روشنی ہے روشنی، یعنی گلے ملانا کبھی چاند بخت ایسا تھا، ہرا بھرا بدن اپنا درخت ایسا تھا، ذرا ناموم ہوا پیار کی حرارت سے، چٹک کے ٹوٹ گیا دل کا سخت ایسا تھا. ہمارے ایک محترم دوست ہیں سجاد حیدر ملک، یہاں گورڈن کالج میں تھے. تو ایک جو پولیٹیکل کوئی چینج آیا ملک میں، تو ان کو بطور سزا وہاں بھیج دیا گیا جو ہمارا علاقہ ہے، چھوٹا علاقہ لیاقت پور. وہ وہاں کے لیے بلیسنگ بن کے آئے. انگریزی کے آدمی تھے، وہاں پرنسپل کے طور پہ آئے. تو وہ پہلا سال تھا، 3 سال رہے وہاں، کہ جب وہ بچوں نے انگریزی میں دلچسپی لینا شروع کی. بڑی اچھی شخصیت تھی. ریڈیو کے بھی آدمی تھے، بعض انگاروادی میں بھی انہوں نے کام کیا ہے کچھ. تو انہوں نے یہ تھوڑا سا بتایا تھا کہ جو یہاں کے طلعت حسین یا ضیاء محی الدین، یہ 2 انہوں نے نام بتائے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ بات کرنے کی ٹریننگ لی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہاں ٹریننگ یوں ہوتی ہے کہ یہاں سامنے کھڑے کر کے کوئی فقرہ کہنے کو کہا جاتا ہے،
پھر پیچھے بھیج دیتے ہیں، پھر مزید پیچھے بھیجتے ہیں. ایک اتنا فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہاں سے اس کو چیخ کے بولنا پڑتا ہے. تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ شاؤٹ، اسپیک ٹو می. تو اس طرح وہ ایک ٹریننگ پوری وہ دیتے ہیں اس میں. تو آپ تو چونکہ اسی فیلڈ کے آدمی ہیں، آپ تو ان چیزوں سے بڑا آگاہ ہوں گے. تو مجھے ایک تو یہ بتائیے کہ جو یہ وائس اوور آرٹسٹ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ بیک گراؤنڈ میں آواز سنتے ہیں یہ وائس اوور آرٹسٹ ہے. کسی بھی ڈاکومنٹری میں سنتے ہیں، کمرشلز میں سنتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ وائس اوور آرٹسٹ ہے. اچھا، تو اس سے آواز کا کام لے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. خود نظر نہیں آ رہا، جی. تو یہ وائس اوور آرٹسٹ. اچھا، اس میں بڑا فرق دیکھا میں نے پڑھنے والوں میں کہ مثلا طلعت حسین کو جب میں نے ایسی کسی اس کی پیچھے آواز سنی، وہ بڑا اچھا تاثر اور زیر و بم اور جو تقاضے ہیں اس عبارت کے وہ پورا کرتا ہوا، اور ایک تھوڑی سا اسپیڈ بھی اس میں. تو ان کو سنا، اور بھی کئی ہوں گے، شاید خالد حمید صاحب بھی کبھی ایسے رہے ہوں. ایک تھے نا یہاں نیوز کاسٹر، جی بالکل، خالد حمید صاحب. پھر وہ چلے گئے تھے، ہاں جرمنی چلے گئے تھے، پھر اب میرا خیال آج کل آ گئے ہیں غالباً، مجھے لگ رہا ہے فیس بک پہ نظر آتے ہیں آج کل ماشاءاللہ. اچھا. اب ضیاء محی الدین جو پڑھتے ہیں کتابیں لوگوں کی، انہوں نے تو فلموں میں بھی کام کیا وہاں، تو وہ بھی ایک خاص ڈھب سے یعنی ان کی ادائیگی ہوتی ہے. تو ان کو بھی ہم یہی نام دیں گے، وائس اوور آرٹسٹ، یا محض وہ ڈاکومنٹریز کے پیچھے جس کی آواز ہوتی ہے؟ نہیں، ان کو ہم نہیں وائس اوور کا کہیں گے. ہاں نہیں، یہ پرفارمر ہیں، اچھا بہت اہم لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں طلعت حسین اور ضیاء محی الدین صاحب، طلعت حسین صاحب، یہ بہت بڑے لوگ ہیں اور لفظ کی حرمت کو سمجھنے والے لوگ ہیں. اور غالباً جو میرے علم میں وہ طلعت حسین جو ڈرامے کی انہوں نے ٹریننگ باہر سے لی، جو ہم نے انٹرویوز میں دیکھا سنا، تو آواز ان کی جو ہے وہ ظاہر ہے اچھی ہے، بہت اچھی آواز ہے. تو ان کی آواز وائس اوور کے طور پہ بھی سنی ہم نے. یہ پوزز سنا ہے بڑا میٹر کرتے ہیں کہ گفتگو ایک تو ہے نا مکالمہ کہ آپ بول رہے ہیں، اور درمیان میں جو آپ پاز دیتے ہیں وہ اٹسل بہت زیادہ میننگ فل ہوتا ہے. بالکل، سب سے اہم یہی ہے گفتگو میں اثر کے لیے. عام زندگی میں اگر آپ براڈ کاسٹر نہیں بھی ہیں تو پازز ہی آپ کا کام کرتے ہیں، اسٹریس اینڈ پاز جو ہے نا عام زندگی میں بھی. لیکن جب آپ پرفارم کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کی